السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا فرسٹ ایپیسوڈ آف دا گائیڈنگ لائٹ پوڈ کاسٹ. میرا نام شارب ہے اور آج میرے ساتھ میرے دوست فیضی ہیں. بہت سے لوگ خاص کر میرے دوست اور میرے قریبی یہ سوچ رہے ہوں گے ہم لوگ یہ پوڈ کاسٹ کیوں شوٹ کر رہے ہیں, یہ آئیڈیا کیوں آ گیا ایک دم سے, ہم اس فیلڈ میں کیسے آ گئے. بہت سمپل ریزن ہے اس چیز کا. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں جتنا ہم نے دین سیکھا ہے, اسلام سیکھا ہے, ہم وہ زیادہ تر لوگوں تک پہنچا پائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہیں ایک ورس, ایک آیت بھی پتہ ہے تو وہ تم کنوے کرو, دوسروں تک پہنچاؤ. اور آج سے 1400 سال پہلے اسی طریقے سے دین پھیلایا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ نیریشن سن کے جاتے تھے وہ دوسروں کو بتاتے تھے, وہ کسی اور کو بتاتے تھے. اسی طریقے سے 1400 سال سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے. یہ چین آف نیریشن فالوڈ تھی. اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یعنی اگر ہم جنرل مسلم آڈینس میں سے دیکھیں تو اللہ کی نظر میں بہترین شخص وہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں تک سکھایا. چاہے پھر اب وہ 1 آیت ہو, 2 آیت ہو, 3 آیت ہو, 10 آیت ہو, پورا قرآن ہو, آپ نے جتنا سیکھا ہے آپ اتنا دوسروں کو بتاتے رہیں. اب بہت سے لوگ یہ چیز سوچیں گے کہ ہم دین کیوں سیکھیں اور کیوں دوسروں کو سکھائیں. تو اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کری جس میں انہوں نے فرمایا کہ ہر مسلمان پہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے. تو ایک طریقے سے یہ ہم پہ جس طریقے سے نماز فرض ہے, جس طریقے سے زکوٰۃ فرض ہے, روزے فرض ہیں, اسی طریقے سے دین حاصل کرنا اور پھیلانا بھی ہر مسلمان پہ فرض ہے. اگر آپ اس چیز کو سوچیں, اگر 1400 سال پہلے لوگ دین نہیں پھیلاتے تو ہم تک آج پہنچتا ہی نہیں. ہمیں حدیثیں نہیں پتہ ہوتی, ہمیں طریقہ نہیں پتہ ہوتا نماز کیسے پڑھنا ہے, علم کیا ہوتا ہے, مسلمان کیا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے اس کو ہلکے ہلکے کر کے, چاہے اس ویڈیو کے تھرو یا واٹس ایپ کے اسٹیٹس کے تھرو, ہم دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. ایگزیکٹلی جیسے کہ پہلے کے ٹائم پر آپ نے جیسے بتایا کہ دین کو پھیلانا بہت ہی زیادہ ٹف تھا, اور کوئی بھی اگر ورڈس پہنچانی ہے یا کوئی بھی حدیث پہنچانی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ مشکل لگتا تھا اس میں. بٹ آج کے ٹائم پہ بہت ہی زیادہ ایزی ہو چکا ہے. آپ کسی بھی سوشل میڈیا کے تھرو, یعنی آپ لے لیں واٹس ایپ لے لیں یا انسٹاگرام لے لیں یا یوٹیوب لے لیں, آپ ایزیلی کنوے کر سکتے ہیں کسی کو بھی. کوئی بھی آپ ورڈس لے لیں یا کوئی بھی حدیث, اگر آپ ایک حدیث یا ایک ورس آپ اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں, اور اس اسٹیٹس سے آپ کے اس ورڈ سے اگر وہ دوسرا بندہ جو آپ کا ویورس ہے, اگر اس کی لائف میں چینج آ رہا ہے تو وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ کا اسباب بن سکتا ہے. یہی سوچتے ہوئے پچھلے کئی سالوں سے روز اپنے واٹس ایپ پہ ایک اسٹیٹس, انسٹاگرام پہ ایک اسٹوری پوسٹ کرتا ہوں. نیریٹیولی جو حدیث مجھے اچھی لگتی ہے اس پرٹیکولر ڈے کے لیے میں لگا دیتا ہوں. تو اگر بس میری ٹارگیٹ آڈینس ایسی نہیں رہتی, کوئی 100 لوگ دیکھ لیں یا 200 لوگ دیکھ لیں, جتنے ویوز آئیں آ جائیں, فرق نہیں پڑتا, چاہے ایک ہی بندہ دیکھ لے. تو یہ بہت ہی ایزی ہے صدقہ جاریہ کے لیے. جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کی وفات کے بعد اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے. جو صدقہ جاریہ ہے, جس سے دوسروں کو بینیفیشری ہیں, دوسرے لوگ اس سے فائدہ لے رہے ہیں, وہ اعمال. دوسرا اس کا علم جو دوسروں تک پہنچایا گیا ہے. اس کی ہم مثال لے لیں تو امام بخاری, امام مسلم کہ انہوں نے صحیح البخاری اور صحیح المسلم انہوں نے لکھی, اور ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا دین میں, اور لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان کو صدقہ جاریہ اس کا مل رہا ہے. اللہ کے رسول نے بتایا کہ تیسری جو چیز ہے وہ اس کی اولاد ہے. انسان کی وفات کے بعد اس کی اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اگر اولاد اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے یا اس کے لیے استغفار کر رہی ہے تو وہ ان کے لیے درجات بلند کرتی ہے. تو یہ اعمال ہیں کچھ جو انسان کو نیک بناتے ہیں. تمہارے حساب سے نیک اعمال, جو الفاظ آیا نیک, تو ایز اے جنرل آڈینس, ایز اے جنرل اوپینین, نیک لوگ کی کیٹیگریز کیا ہوتی ہیں, کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ جنرلی لوگ جو ڈیفائن کرتے ہیں نیک لوگوں کو, وہ یہ ہے کہ 5 وقت کا نمازی ہونا چاہیے, روزہ رکھنے والا ہونا چاہیے, زکوٰۃ دینے والا ہونا چاہیے, حج کرنے والا ہونا چاہیے. یہی لوگ کو نیک سمجھتا. زیادہ تر تو نماز سے ہی ڈیفائن کرتے ہیں کہ نیک ہے یا نہیں ہے, کیونکہ پتہ نہیں چلتا کسی نے روزہ رکھا نہیں رکھا, زکوٰۃ دی نہیں دی. لیکن ہاں, جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اسے نیک کہتے ہیں. اور ایک محلے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں عموماً نیک جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت؟ 10 سے 15 لوگ. 10 سے 15 لوگ, کیونکہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں. یہ ہم نے ایز اے ہیومن بینگ ہم نے یہ پیرامیٹر سیٹ کر رکھے کہ نمازی ہے, نیک بنتا ہے. لیکن اللہ نے جو پیرامیٹرز رکھے ہیں وہ انہوں نے سورہ البقرہ میں بہت کلیئرلی ڈسکرائب کر دیا ہے. میں ڈائریکٹ ورڈ ٹو ورڈ ورس کی نیریشن تو نہیں کر رہا ہوں, لیکن جنرل بتا رہا ہوں. اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ صرف مشرق اور مغرب میں دیکھنے سے نیک نہیں ہوتے ہیں,
نیک ہونے کے لیے سب سے پہلے اللہ پر یقین ہو، ایمان ہونا چاہیے، پھر اللہ کی کتابوں پر ہونا چاہیے، آسمانی کتابیں قرآن، انجیل، تورات، ان پہ یقین ہونا چاہیے، نبیوں پہ یقین ہونا چاہیے، فرشتوں پہ یقین ہونا چاہیے، قیامت کے دن پہ یقین ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنی محبت سے کمائے ہوئے پیسے کو خرچ کرے، یا ویلتھ، the cherished wealth that he spends، اور کس پہ خرچ کرے؟ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں پر. اور آج کے دن پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے آخر میں کون آتا ہے؟ رشتہ دار. کیوں؟ کیونکہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رشتہ داروں کے پاس تو ہے، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں جو دور ہے، جسے ہم نہیں جانتے. لیکن قرآن کہتا ہے سب سے پہلے خرچ کرنا ہے رشتہ داروں پہ. کیوں خرچ کرنا ہے؟ نیک ہونے کے لیے خرچ کرنا ہے. اس کے بعد اور کیٹیگریز ہیں، مسکین پہ خرچ کرنا ہے، مسکین کو دو، مسافر کو دو، جو اناتھ ہے اس کو دو، آرفن ہے اس کو دو، پھر جو مانگ رہا ہے اس کو دو. تو اللہ نے یہ ڈیفائن کر رکھا ہے کہ آپ کو خرچ کرنا ہے، لیکن سب سے اول اللہ نے رشتہ دار کو رکھا ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ارے ان کے پاس ہے، یہ ایکٹنگ کرنا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، صبر رکھو. صبر بھی کیسے رکھو؟ کہ اگر جنگ میں کی حالت میں بھی ہو تو صبر سے رہو، اللہ سے دعا کرو. اور آج ہم اتنی جلدی بے صبرے ہوتے ہیں، کوئی چیز پریشانی آ جائے ہمارے اوپر، ہم کہتے ہیں اللہ ہم سے یہ امتحان لے رہا ہے، ہمارا نصیب خراب ہے. تو اس چیز کو سائڈ میں رکھ کے ہمیں ان کیریکٹرسٹکس کو فالو کرنا چاہیے کہ ہم خرچ کر رہے ہیں، کس پہ خرچ کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے اخلاق کیسے ہیں. اللہ نے جو پیرامیٹرز بیس کر رکھے ہیں اس پر بات ہے. اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور نماز کے علاوہ مسجد سے نکل کے وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ وہ انہوں نے عبادت ہی نہیں کی. اللہ کا خوف ان سے بالکل ختم ہو جاتا ہے اور ان کا رویہ لوگوں کے ساتھ ایسا رہتا ہے جیسا کہ اللہ نے منع، جس طریقے کو اللہ نے منع کیا ہے. کیونکہ اخلاق سب سے بڑی نعمت ہے انسان کے لیے. کیونکہ حساب کتاب بھی آپ کے اخلاق کے بیس پر ہونے والا ہے. جیسے کہ اخلاق کی اگر ہم مثال لیں تو حضرت عمر کی مثال سب سے پہلے لی جائے گی، کیونکہ ان کا جو مزاج تھا وہ ایمان لانے سے پہلے کچھ اور تھا اور ایمان لانے کے بعد کچھ اور. ایمان لانے سے پہلے وہ اللہ کے رسول کے جانی دشمن ہوا کرتے تھے، اور ایمان لانے کے بعد وہ ون آف دا بیسٹ کمپینین رہے اور ون آف دی بیسٹ خلافت رہی ان کی اللہ کے رسول کے ساتھ. وہ ایسے تھے کہ ایک پلر کی طرح کھڑے رہتے تھے ہر ٹائم. بات بالکل صحیح ہے. عمر رضی اللہ عنہ کو ہم ایز اے بیسٹ پروگریسو چینج پرسن بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کا چینج بہت پروگریسو آیا. اسلام سے پہلے ان کے اندر جذبہ ایسا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنا چاہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے مذہب کو، جو مذہب اس ٹائم پہ عمر رضی اللہ عنہ کا تھا، وہ اس کے اگینسٹ تھے، آئیڈل ورشپ کو منع کرتے تھے. اور عمر رضی اللہ عنہ اس ٹائم پہ بالکل ان کے اینٹی تھے، کٹر تھے، ان کے خلاف تھے. لیکن ایمان حاصل کرنے کے بعد وہ ان کے ساتھ اس طریقے سے تھے کہ وہ اپنی جان بھی نچھاور کر دیں، اسلام کے لیے اپنی جان دے دیں. جیسا آپ نے کہا ان کی خلافت بیسٹ خلافت تھی. تو اگر ہم پروگریسو چینج کو دیکھیں، آج کے دور میں پروگریسو چینج کو لوگ منع کرتے ہیں. اگر کوئی بچہ، کوئی یوتھ اسپیشلی، یا کوئی ٹینیجر پروگریسو چینج لاتا ہے، جیسے کل وہ بدتمیزی کر رہا تھا، گالی گلوچ کر رہا تھا، اور آج وہ مسجد میں کھڑا ہے تو لوگ اس کا مذاق بناتے ہیں. تو بھی پہنتا ہے تو اس کا مذاق بناتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں پہ تو نماز معاف تھی، کل تک تو پڑھتے نہیں تھا، آج کیوں پڑھ رہے ہو. لیکن ہمیں اس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، اسپیشلی جو لوگ مسجد میں 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں یا جو نیک کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں، انہیں موٹیویٹ کرنا چاہیے. جنرل لوگوں کو یا یوتھ کو اگر وہی کام کر رہے ہیں تو اچھا کام کرنا ہے، نہ کہ انہیں ڈی موٹیویٹ کریں کہ وہ اس چیز سے ہٹ جائیں. اسی طریقے سے جب عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے اللہ کے خوف کو لے کے. کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز اسلام میں یہ ہے، جب خوف ہوگا تو آپ صحیح راستہ پہ خود ہوں گے. آپ کو پتہ رہے گا کہ اگر میں یہ غلطی کروں گا، میرے لیے اگر دنیا میں سزا نہیں ہے، جہنم تو میرے لیے سزا ہے، حساب ہر چیز کا ہونا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ ایک بار پیٹرولنگ پہ نکلے، رات کا وقت ہے، پیٹرولنگ پہ وہ نکلتے ہیں، مدینہ کے آؤٹسکرٹس پہ دیکھتے ہیں ایک عورت ہے، ان کے کچھ بچے ہیں اور وہ رو رہے ہیں بچے. عورت بھگونے کے اندر ایسے چمچ چلا رہی ہے، بھگونا خالی ہے، وہ چلائے جا رہی ہیں. عمر رضی اللہ عنہ اپروچ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہیں کہ میرے بچے بھوکے ہیں اور رو رہے ہیں، اور میں کھانا کے لیے چمچ ایسے چلا رہی ہوں کہ انہیں لگے کھانا بن رہا ہے اور یہ رو رو کے تھک کے سو جائیں. عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کے یہ کافی پریشان ہوتے ہیں. پھر وہ عمر سے کہتی ہیں کہ میں عمر کی شکایت کرتی ہوں اللہ سے. تو یہ سن کے عمر رضی اللہ عنہ بڑے شوق میں ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے پہلے تو زمین نکل گئی. کیونکہ اس ٹائم پہ اس عورت کو یہ نہیں پتا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ خلافت ہے، خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، اور یہ عمر سے ہی کہہ رہی ہیں کہ میں عمر کی اللہ سے شکایت کرتی ہوں. پہچانتی نہیں تھی کہ میں اللہ سے عمر کی شکایت کرتی ہوں کہ اسے اپنی امت کی فکر نہیں ہے. عمر رضی اللہ عنہ اسی ٹائم پیدل واپس ویئر ہاؤس پہ جاتے ہیں مدینے کے اندر.
بیگز آف گرینز نکالتے ہیں, اپنی پیٹھ پہ رکھتے ہیں. وہاں کے لوگ کہتے ہوتے ہیں یا امیر المومنین ہم لے کے جائیں گے, کیونکہ ہوتا ہے اگر تم جنرل دیکھو آج کے ٹائم پہ اگر کوئی منسٹر سے کوئی کہتے ہیں ہم تمہاری شکایت کرتے ہیں چیف منسٹر سے, اور وہ ویئر ہاؤس میں جائے گا تو کون اٹھائے گا سامان؟ جو لوگ ہیں وہاں پر آس پاس, جو لوگ ہیں آس پاس میں. لیکن امیر المومنین نے کیا کرا, خود اپنی پیٹھ پہ رکھا. لوگ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, ہم لے جائیں گے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا, قیامت کے دن اللہ کو جواب میں دوں گا, تم نہیں دو گے. کتنا خوف ہے. امیر المومنین واپس جاتے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ وہ عورت ہوتی ہے, اپنے ہاتھ سے کھانا بناتے ہیں, ان بچوں کو کھلاتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. اب وقت بتاتے ہیں کہ واپسی کا جو وقت ہے نا, کہ عمر رضی اللہ عنہ جب کھانا کھلا کے واپس آتے ہیں تو اس ٹائم فجر کا وقت ہوتا ہے. تو کافی لوگ جو اسٹوری میں نیریشن ہے اس میں یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھاتے ہیں فجر کی تو اتنا روتے ہیں جو لوگوں نے پیچھے نماز پڑھی, انہیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا ہے کون سی صورت پڑھائی گئی, کون سی آیت پڑھائی گئی. اور جب امیر المومنین سلام پھیرتے ہیں تو وہ اتنا روئے تھے کہ ان کی داڑھی سے پوری داڑھی گیلی ہو گئی تھی اور اس سے آنسو برس رہے تھے. خوف کس چیز کا تھا؟ صرف اللہ کا. اور کتنا خوف تھا کہ اس نے میری شکایت, اس عورت نے میری شکایت کس سے کری ہے؟ اللہ سے. تو یہ خوف تھا. اسی کی وجہ سے امیر المومنین ان لوگوں میں سے جو جنتی ہیں. آج کے دور میں ہم لوگ اس کا خوف ہی نکل گیا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. آج ہم کوئی بھی گناہ اتنی آسانی سے کر دیتے ہیں جس سے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے. کیونکہ ہم لوگوں کو اسٹارٹنگ میں انیشیلی, میں سب کو کہہ رہا ہوں, اپنے آپ کو بھی اس چیز میں انکلوڈ کر رہا ہوں, جب ہم ارلی ایج میں ہوتے ہیں ہمیں ڈرایا جاتا ہے ماں باپ کے نام سے, تمہارے والدین سے شکایت کر دیں گے یا فلاں سے شکایت کر دیں گے جو ہم سے سپیریئر اتھارٹی ہوتی ہے, رادر دین جو سب سے سپیریئر ہے اللہ. اللہ کا خوف جب دل میں ہوگا تو آپ خود بد اخلاقی سے, خود بری چیزوں سے دور ہو کے نیکی پہ آ جائیں گے. کیونکہ آپ کے دل میں یہ رہے گا آج نہیں کل حساب کتاب ہونا ہے. کہاں پہ ہونا ہے؟ سب سے اوپر اتھارٹی میں ہونا ہے, جس کے اوپر نہ سپریم کورٹ ہے نہ ہائی کورٹ ہے. اللہ کے دربار میں فیصلہ ہونا ہے اور وہاں پہ صحیح فیصلہ ہونا ہے. تو ہم لوگوں کی کوشش رہنا چاہیے کہ جو لوگ صحیح راستہ پہ آ رہے ہیں ہم انہیں موٹیویٹ کرتے رہیں, اور دین کو پھیلانے کا کام ہر مسلمان جاری رکھے. تو موٹیویشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دین میں بھی آگے بڑھنا چاہیے, کیونکہ دین کو پھیلانا ایک صدقہ جاریہ ہے, ایک نیک اعمال ہے. اور اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو نہیں, آپ اپنے آپ خود اگر کیپیبل ہیں تو آپ ویڈیو بنا کر آپ پوسٹ کر سکتے ہیں. آپ کوئی ایک پوسٹ کے تھرو یا ایک ورڈس کے تھرو آپ صدقہ جاریہ میں شامل ہو سکتے ہیں, نیک اعمال میں شامل ہو سکتے ہیں. اور یہی آپ لوگوں تک بات پہنچانے کا موٹیو تھا ہم لوگوں کا. اور اگر اور کسی کو کوئی نیا ٹاپک جس پہ اور انفارمیشن چاہیے یا کچھ کویشچنز ہیں ریگارڈنگ اسلام, جنرل ٹاپکس جو وہ لوگ اپنے پیرنٹس سے پوچھنے سے گھبراتے ہیں, وہ کمنٹس میں انسٹاگرام کے ان باکس میں ہمیں میسج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ان سے بھی بات کری جائے گی. ملٹیپل ٹاپکس ہم نے سوچ رکھے ہیں, اور ملٹیپل ٹاپکس پہ جلدی ویڈیو آئے گی. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.